اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر ایک غلطی نکالنے کے لیے پوری دنیا لگی پڑی ہے، اور جو اس پہ اعتراض نکالتے ہیں وہ خود ہی اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک قرآن کے معجزات کے متعلق ہے۔ قرآن جب نازل ہوا تو یہ کلام تھا، لوگوں نے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا۔ ان کے سامنے کوئی کاغذات نہیں تھے، کوئی پیپرز نہیں تھے، کوئی بک نہیں تھی، وہ صرف منہ سے ورڈز نکالتے تھے۔ اس وقت کے لوگوں نے صرف الفاظ سنے، اور یہ الفاظ 23 سال تک نازل ہوتے رہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک صورت ایک ہی دفعہ میں نازل ہو گئی ہو۔ چھوٹی صورتیں جیسے سورۃ فاتحہ، سورۃ نصر، سورۃ الکوثر ایک بار میں نازل ہوئی، مگر سورۃ بقرہ کو 10 سال لگے، جس کا مطلب ہے پورا مدنی دور۔ مدنی دور کے شروعات میں کچھ سورۃ بقرہ کی آیتیں، اور پھر بیچ میں، اور مدنی دور کے اینڈ میں بھی سورۃ بقرہ کی آیتیں نازل ہوتی رہیں۔ 10 سال تک باقی بھی مدنی قرآن نازل ہوتا رہا، اور 1/3 قرآن، 1/3 قرآن نازل ہو چکا تھا، مگر سورۃ بقرہ مکمل نہیں ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ کون سی صورت کس جگہ پہ آنی ہے، کون سی آیت کس صورت کا حصہ ہے۔ یہ پورا معاملہ وحی کا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں پتہ تھا، یہ ان کو پتہ تھا کہ صورت وہاں ہے، یہ آیت اس صورت کی ہے۔ اب ہمارے سامنے کچھ ایسی باتیں آ رہی ہیں جو اس وقت نہیں آ سکتی تھیں، کیونکہ بک ریولیشن کی صورت میں، ٹکڑوں کی صورت میں، آیتوں کی صورت میں، انسٹرکشنز اور گائیڈ لائن کی صورت میں موجود ضرور تھا، لیکن بکش فارم میں نہیں تھا۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ایکسپلینیشن دے دی تھی کہ کون سی صورت کب آئے گی، پہلی صورت کون سی ہوگی، دوسری کون سی ہوگی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن پاک بکش فارم میں آیا۔ اب ملینز اینڈ ملینز آف کاپیز ہمارے پاس موجود ہیں، اور اب اس ٹیکنالوجی کے دور میں کچھ ایسی باتیں سامنے آ رہی ہیں جو اس سے پہلے نہیں آئی تھیں، جیسا کہ پورے قرآن پاک کے حرفوں کو کاؤنٹ کیا گیا، ان کے ورڈز کو کاؤنٹ کیا گیا، ان کے اندر موجود الفاظوں کو، ان کی گائیڈ لائن کو کاؤنٹ کیا گیا، اور میتھمیٹکس کا بھی قرآن پاک میں کچھ اثر ہے۔ اس پوائنٹ آف ویو سے قرآن پاک کو جج کیا گیا تو بہت سی میتھمیٹیکل میریکل سامنے آئے۔ اب دیکھیں، دنیا کا حرف قرآن پاک میں 115 دفعہ ہے، اور الآخرہ یعنی کہ آخرت کا وقت جو اس سے اپوزٹ ہے وہ بھی 115 دفعہ ہے۔ اب دیکھیں، کیا یہ پاسبل ہے کہ ہم 1 گھنٹے کی بات کریں اور اس میں ہمیں پتہ ہو کہ کوئی لفظ جیسے کہ اب دنیا اگر ہم یوز کر رہے ہیں تو ہمیں اسے اتنے کاؤنٹ میں یوز کرنا ہے؟ یہ تو لکھی ہوئی کتاب میں بھی پاسبل نہیں ہے، اور بولی ہوئی کتاب میں، اور جو کہ 10 سال میں نازل ہوئی ہو۔ قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ بہت ساری الفاظ تھے۔ الموت کا ذکر پورے قرآن پاک میں 145 دفعہ آیا، اور الحیات کا ذکر بھی پورے 145 دفعہ ہی آیا۔ از اٹ پاسبل؟ از اٹ اے ہیومن ایفرٹ؟ مثال کے طور پر اگر 600-700 صفحوں کی کتاب میں آپ کو پڑھا رہی ہوں کتنے سال سے، ایک لفظ نہ خود لکھا نہ خود پڑھا، اور ابلیس پورے قرآن پاک میں 11 دفعہ آیا، اور شیطان سے پناہ کا ذکر، ابلیس سے پناہ کا ذکر، استعاذ من الشیطان، یہ بھی ایگزیکٹلی 11 دفعہ ہی ہے۔ اور الملائکہ، فرشتوں کا ذکر 88 دفعہ ہے، اور شیطان، جن، اس کا ذکر بھی 88 دفعہ ہی ہے۔ اور اس سے زیادہ حیران کن بات ہے، الشہر، مہینے کا لفظ پورے قرآن پاک میں 12 دفعہ آیا۔ صلوات، صلات کی جمع، صلوات پورے قرآن پاک میں 5 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح سے امرا، عورت، وومن کا لفظ، اور الرجال ڈفرینٹ جگہ پہ استعمال ہوئے ہیں۔ پورے قرآن پاک میں کاؤنٹ کیا گیا تو ایکوریٹلی 24 دفعہ دونوں کا ذکر آیا۔ قالو، وہ کہتے ہیں، اور کل، ان سے کہہ دو۔ اٹس اے ٹائپ آف کنورسیشن۔ اس کا ذکر بھی 332 دفعہ دونوں ورڈ استعمال ہوئے ہیں پورے قرآن پاک میں۔ ما عجب ھذا الکلام، یہ لکھا ہوا کیسا عجیب کلام ہے، اہو اٹ از پاسبل۔ اور الیوم کبھی مضاف کے طور پر آیا ہے، کبھی الگ۔ الیوم کا جو الگ ورڈ پورے قرآن پاک میں یوز ہوا ہے 365 دفعہ یوز ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی مشابہت حضرت آدم علیہ السلام کی سی ہے، قرآن پاک میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اور میتھمیٹیکل ایکسپلینیشن یہ ہے کہ دونوں کا ذکر پورے قرآن پاک میں 25 دفعہ آیا۔ حروف مقطعات ہیں، اس میں ایک ورڈ ہے کاف، اور اس پہ ایک سورت ہے، سورت کہف۔ اس کے اندر کیلکولیشن کی گئی تو 19 کا کوڈنگ تھی۔
19 کی کوڈنگ کے لیے انشاءاللہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی کس طرح سے قرآن پاک میں 19 کی کوڈنگ موجود ہے۔